آپ ست سری اکال، نمسکار۔ نیوز پلس ون سے میں شگوفہ پروین۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسلامک اتہاس کے بارے میں۔ پاک دامن یوسف علیہ السلام۔ جب حضرت یوسف جوان ہوئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، سوجھ بوجھ بھی خوب دی۔ زلیخا تو اب جان و دل سے ان پر فدا تھی۔ عزیز مصر کی وصیت کے مطابق اس نے ان کے لیے 70 جوڑے رنگا رنگ کے تیار کیے، سجا سجایا تاج ان کے سر پر رکھا۔ اس طرح وہ حضرت یوسف کی محبت میں رہنے لگی۔ پاک دامن یوسف علیہ السلام۔ جب یوسف علیہ السلام کے عشق کی آگ زلیخا کے دل میں دھول دھول کر جلنے لگی تو اب ملن کی تمنا بھی اس کے دل میں انگڑائی لینے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی اس آگ کو محسوس کرنے لگے تھے، اسی لیے وہ اس سے الگ الگ ہی رہنے کی کوشش کرتے۔ ان کی یہ حرکت زلیخا سے چھپی نہ رہی، وہ جتنا ہی اس آگ سے جل رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بے نیازی سے اسے غم بھی ہونے لگا تھا۔ یہ غم اتنا بڑھا کہ سکھ کا کانٹا ہو گئی۔ جب دائی نے زلیخا کی یہ حالت دیکھی تو اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ زلیخا نے اپنی محبت اور یوسف کی بے نیازی اسے بتائی۔ وہ حیران رہ گئی، بولی، پورا شہر تو تیرے دیدار کو ترسے اور یوسف تجھ سے کترائے، یہ کیسی عجیب بات ہے؟ آخرکار اس کے سکھانے پر اس نے ایک محل بنوایا اور اس کے در و دیوار میں یوسف اور زلیخا کو نقش کر دیا۔ پھر اس مکان کو ہر طریقے سے خوب سجایا جیسے کہ کوئی بڑا مہمان آنے والا ہو۔ پھر زلیخا ایک دن فرصت پا کر تخت پر بیٹھی اور یوسف علیہ السلام کو بہانے سے طلب کیا اور اپنے پاس بٹھا کر نہایت بے قراری سے اپنی خواہش پوری کرنے کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس منظر سے بہت پریشان ہوئے، بولے، عزیز کا میرے اوپر احسان ہے، اس نے پناہ دی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی خواہش سے اس کی عزت کو داغدار کروں؟ پھر یہ ہے کہ میں بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہوں، حضرت ابراہیم کے خاندان میں ہوں، ایسی حرام چیزوں پر کیسے جرأت کر سکتا ہوں؟ زلیخا نے ان کی ایک مجبوری بھی سن کر نہ دی۔ جتنی ہی حضرت یوسف بچنے کی کوشش کرتے، وہ اور بے پردہ ہو کر اپنا عشق ظاہر کرتی، کہتی، تو اگر میری خواہش پوری کر دے گا، خدا تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ غرض اس کا پرچانہ بہت تیزی سے آگے بڑھا۔ شیطان نے بھی اپنا جال پھیلایا۔ حضرت یوسف کے من میں ایک لمحے کے لیے جذبہ پیدا ہوا، لیکن فوراً حضرت یعقوب کی شکل انہیں نظر آ گئی۔ لگا، کہہ رہے ہیں، بیٹا، تیرا نام نبیوں کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے اور تو ابراہیم کی آنکھ کی روشنی اور اسحاق کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دیکھنا ایسا نہ ہو کہ تیرا نام اس لسٹ سے مٹا دیا جائے۔ حضرت یعقوب کی تصویر نظروں کے سامنے کیا گھومی کہ حضرت یوسف چونک اٹھے اور فوراً توبہ کی۔ اسی طرح کچھ کہتے ہیں کہ اسی بیچ حضرت یوسف کی نظر اس خلول میں ایک پردے پر پڑی۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ زلیخا بولی، یہ کہ یہ میرا معبود ہے، اس لیے میں نے اس پر پردہ ڈال دیا۔ حضرت یوسف نے کہا، سبحان اللہ، تو صنم سے شرماتی ہے اور میں صمد اللہ سے حیا نہ کروں؟ اتنا کہتے ہی اپنا ہاتھ زلیخا سے چھڑایا اور اس خاص کمرے سے باہر کو بھاگے، یہاں تک کہ 6 دروازے پار کر گئے۔ زلیخا بے قراری کے ساتھ پیچھے پیچھے دوڑی اور 7ویں دروازے تک پہنچتے پہنچتے یوسف کا دامن پیچھے سے پکڑ کر کھینچ لیا، دامن تار تار ہو گیا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی عزیز مصر سامنے پڑ گیا۔ زلیخا نے خسیانی ہو کر شور کیا کہ یوسف کی نیت بری تھی۔ پھر پوچھا، بتاؤ، اس
شخص کی کیا سزا ہو کہ جو قبیلے کی عورتوں پر بری نظر رکھے اور جس کی نیت خراب ہو۔ پھر بولی، ایسے شخص کو قید اور دردناک سزا دینی چاہیے۔ حضرت یوسف نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی اور صحیح پورا قصہ بتانے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک نہ مانی۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ ارادہ کیا کہ بے گناہ یوسف کو موت کے گھاٹ اتار دے کہ یکایک ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک 7 مہینے کا بچہ بول پڑا۔ اس نے کھلے لفظوں میں کہا کہ اگر یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ دامن دیکھا گیا تو حضرت یوسف کی پاک دامنی ہی ثابت ہوئی اور زلیخا کی مجرم ٹھہری۔ جب اسے اطمینان ہو گیا تو پریم کے ساتھ کہا کہ اس عورت سے کنارہ کرنا اور یہ راز کسی سے مت کہو تاکہ یہ بات مصر میں پھیلنے نہ پائے۔ پھر زلیخا سے بولا کہ تم اللہ سے توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہو، لیکن وہ تو کہاوت ہے کہ عشق اور مشق پیچھا نہیں رہ سکتا۔ یہ بات کچھ ہی دنوں میں پورے ملک میں پھیل گئی اور مصر کی عورتوں نے وقت با وقت تانے دینے شروع کر دیے کہ زلیخا اپنے غلام میں سے عشق بازی کرتی ہے اور وہ اسے خاطر میں نہیں لاتا۔ تب زلیخا نے سوچا کہ منہ بند کرنے کے لیے ایک بڑی دعوت کی جائے، سب کو بلایا جائے، پھر یوسف کو سب کے سامنے لا کر اس کے حسن کا تماشا سب کو دکھائے اور اس پردے میں اپنی مجبوری اور بے قصوری کو ظاہر کرے۔ پھر کیا تھا، دعوت کی گئی، شہر کی عزت دار بیویاں شریک ہوئیں، مثلاً تکیے گدے سجے، ہنسی ٹھٹے اور چہل شروع ہو گئی۔ پھر زلیخا نے ہر ایک کے ساتھ میں چھری پھلوں کے ساتھ اسے کاٹنے کے لیے تھما دی۔ اسی بیچ زلیخا نے اس چودھویں کے چاند کو جسے دیکھنے کو سورج بھی بے قرار رہتا تھا بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام داخل ہوئے اور ملامت کرنے والیوں کی نظر ان پر پڑی تو انہیں زلیخا پر ہی الٹے ترس آیا اور غلطی مان لی۔ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ پھل کاٹے، وہ اختیار ہو کر سب نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ سبھوں نے یہ آواز ایک ساتھ نکالی کہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو انسان نہیں، ایک عزت دار فرشتہ ہے۔ زلیخا نے جب یہ دیکھا تو ان سے بولی، دیکھو جس کی محبت میں تم مجھ کو ملامت کرتی تھی، وہ فتنہ یہ ہے کہ تم اپنے کو سنبھال نہ سکی، حالانکہ تمہیں صرف ایک جھلک ملی تھی۔ اس نے کہا، ہم کیا کرتے، اب تو ہمیں اپنی ملامت پر شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں، تو سچ میں غلطی پر نہ تھی۔ زلیخا نے کہا، اب تو تم سب حقیقت جان گئی ہو اور مجھے بھی بے خطا سمجھ رہی ہو، اس لیے اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سب میرے حق میں دعا کرو۔ پھر وہ سب دعا دیتی ہوئی اپنے اپنے گھروں کو واپس چلی گئی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی سبھی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔